رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمن رحمت رمضان ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح ہمارے پروگرام میں آج بھی دو عظیم المرتبت شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں جانب حضرت علامہ مولانا انعام سبحانی صاحب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑے احسن انداز میں نعت شریف کا نغمہ پیش کر رہے تھے۔ میری بائیں جانب حضرت علامہ مولانا حافظ طارق محمود صدیقی نقشبندی صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع، جس کا اس پروگرام کا فارمیٹ، جس کے حوالے سے آج ہوگی گفتگو، دونوں شخصیات سے انشاءاللہ اس موضوع پہ سیر حاصل معلومات حاصل کریں گے، وہ ہے غزوہ بدر یوم فرقان۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام جس میں اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہی اصل روح جو اسلام کی ہے اس کو بیدار کیا جائے۔ آج بھی اگر مسلمان اس دنیا داری کے ڈگر سے ہٹ کے اسلام کے دائرے میں دوبارہ اپنے اسلاف کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کو وہی رفعتیں، وہی بلندیاں دوبارہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد طارق محمود
صدیقی صاحب، ان کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہوتا ہے، اور غزوہ بدر کب ہوا اور کس تاریخ کو ہوا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کو آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین، آمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے میزبان حضرت علامہ قاری شمس الرحمان چشتی صاحب کا مشکور و ممنون جزاک اللہ، جزاک جنہوں نے جزاک اللہ۔ مجھے ادھر رحمت رمضان میں موقع دیا گفتگو کرنے کا، اور اس کے بعد جتنی بھی رحمت رمضان کی ٹیم ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید وسعت اور ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ ناظرین سب سے پہلے جو مجھ پر سوال کیا گیا کہ غزوہ بدر کب ہوا اور غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہے، واہ، سب سے پہلے کفار مکہ مسلمانوں پر شروع ہی سے ظلم و ستم کر رہے تھے، بے شک، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ اسی طرح کا سلسلہ جاری تھا، اور جب کبھی صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے، آ کر کہتے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، تو نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کر روک دیتے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ واہ، تو عزیزان گرامی قدر سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور پوچھا، اے میرے غلاموں، نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے جہاد کا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یک زبان ہو گیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے، ہم سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے اور اسلام کی خاطر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا، میرے غلاموں، میرے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا موجود ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ خود جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح جواب نہیں دیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر اگر اس طرح کا جذبہ ہو تو پھر 1 10 پر اور 10 100 پر اور 100 1000 پر باری ہو جایا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو عزیزان گرامی قدر سن 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ بدر ہوئی، 17 رمضان المبارک، جو کل 17 رمضان المبارک تھا اس دن۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہے؟ جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام خود شریک ہوں اور شرکت کریں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں حضور علیہ السلام شریک نہ ہوں اس کو جنگ کہتے ہیں۔ یہ مختصر اس کا جواب ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح حضرت صاحب نے بڑے آسان انداز میں ہمیں غزوہ اور جنگ کے اندر فرق بتایا، اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ مارکا، یہ اسلام اور کفار کے درمیان فرق کرنے والا یہ پہلا مارکا، یہ پہلا غزوہ ہوا، جس کے اندر جو تاریخ انہوں نے بتائی 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری تھا۔ رمضان کے اندر مسلمانوں کے ایسے جذبات کہ انہیں نہ اپنی بھوک یاد رہی، نہ انہیں اپنی پیاس یاد رہی، انہیں یاد رہا تو سرکار کے نالین پہ قربان ہونا یاد رہا۔ ناظرین کرام، یہ جذبات اگر مسلمانوں کے اندر پیدا ہوں تو پھر وہی روح واپس آ جاتی ہے۔ تو میں آج اپنے دوسرے مہمان، چونکہ ہمارے پروگرام میں ثنا خان اور عالم دین صرف ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ دونوں شخصیات
اس طرح کا اپنے اندر محبت پر جذبہ رکھتے ہیں۔ آج دونوں سے گفتگو ہوگی۔ میں قبلہ حضرت علامہ انعام سبحانی صاحب ان سے ملتمس ہوں، حضرت یہ بتائیے کہ جو غزوہ بدر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں فتح یاب ہونے والے یا شریک ہونے والے بدری صحابہ جو تھے، بدری اصحاب، ان کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کی شان اور عظمت، جو بدری صحابہ ہیں، جو جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والے ہیں، جو ان کی شان اور عظمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی شان میں فرمایا تھا کہ جو بھی جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں، اب اس کے بعد ان سے جو کچھ بھی ہو جائے وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، ان کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے ساتھ ہی جنتی قرار دے دیا گیا۔ تو اس قدر ان صحابہ کرام کی شان۔ اور پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر کیونکہ ملائکہ بھی شامل ہوئے تھے، اب وہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی بدری ملائکہ کہلاتے ہیں۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اولو العزم، جو کبار جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، حضرت جبریل اور 4 جو فرشتے ہیں، تو ان میں سے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ہمارے بعد، بڑے فرشتوں کے بعد اگر مرتبہ ہے تو ان فرشتوں کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے جو جنگ بدر کے اندر ملائکہ شامل ہیں، جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ یعنی ان صحابہ کی بھی، جو بدری صحابہ ہیں، ان کی بھی شان اور فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، پہلے ہی بشارت دے دی۔ اور صحابہ کرام کے علاوہ جو بدری ملائکہ تھے، ان کی بھی شان حضرت جبریل نے واضح فرما دی کہ حضرت جبریل کے بعد جو اولو العزم جو ملائکہ ہیں، ان کے بعد اگر شان ہے تو وہ بدری ملائکہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیں نا کتنا خوبصورت یہ دین اور اسلام کا جذبہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کے حکم پر لبیک پڑھا، جس نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم حاضر ہیں، اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی آئیں تو ان کا مرتبہ اس معرکے اور اس غزوہ کی وجہ سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، جتنا بندہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق رکھتا ہے اتنا ہی اس کا رتبہ اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ اس کی اتنی ہی عزت افزائی کرتا ہے۔ تو میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف آتا ہوں۔ حضرت میں آپ کی طرف ایک سوال بڑھاتا ہوں کہ یہ جو معرکہ ہوا، یہ جو غزوہ ہوا، اس غزوے میں مسلم جو لشکر تھا اس کی تعداد کتنی تھی اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتا دیجئے کہ مسلمانوں کے پاس اور کفار کے پاس ساز و سامان حرب کتنا تھا؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس سامان جو تھا اس میں 3 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں۔ جو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اس کے اندر 77 مہاجرین تھے اور 236 جو ہیں وہ انصار صحابہ تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا ان کی تعداد 1000 تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، یہ ان کی تعداد تھی۔ واہ کمال جواب دیا حضرت صاحب آپ نے کہ مسلمانوں کی تعداد، ناظرین کرام اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 313، گھوڑے بھی تھوڑے، لشکر جاہو جلال والا نہیں ہے، اتنی اس کے اندر ساز و سامان بظاہر دیکھنے والے، جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اسلام میں ہمیں سر بلندی چاہیے یا اپنے وطن عزیز کے لیے ہمیں بلندی چاہیے تو ہمارے پاس ساز و سامان حرب زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس جاہ و جلال زیادہ ہونا چاہیے، لشکر کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تعداد بے شک تھوڑی بھی ہو، جذبہ اور جذبہ ایمانی اور محبت رسول زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور سے وفا کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی سربلندی آپ کو نصیب ہوگی۔ بڑے احسن انداز میں آپ نے جواب عطا فرمایا۔ میں حضرت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرا سوال، چونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے، جس طرح کے بندے کہتے ہیں کہ فلاں معاملہ ہوتا ہے، یہ کام ہم کریں گے، ہر انسان کے دل کے اندر ہے نا یہ ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہم زکوٰۃ دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح اس معرکہ کے اندر
جو شریک ہوئے اور اس معرکہ کے بعد مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جنگ کے دوران دیکھنے میں جو چیزیں سامنے آئیں اور اس سے جو فوائد حاصل ہوئے کہ جنگ بدر کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ انکار کرتے تھے، مسلمانوں کے قوت کو جو وہ مانتے نہیں تھے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے حال کو دیکھ لیا کہ ایک 313 صحابہ کدھر ہیں اور 1000 کا لشکر کدھر ہے، اور جب انہوں نے اس معرکے کے اندر دیکھا اور پھر تسلیم کر لیا کہ جو اسلام ہے وہی طاقتور دین ہے، اور اسلام کو واقعتاً میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہے، کہ انہوں نے اس جنگ کے دوران دیکھ لیا کہ 313 اور جن کے پاس صرف 8 تلواریں ہوں اور چند گھوڑے ہوں، اور وہ 1000 کے مقابلے میں جائیں جن کے پاس جو ہے وہ 100 جو ہے وہ گھوڑا ہو، اور اس تعداد میں ان کے پاس اسلحہ بھی ہو، وہ کانٹوں کے ساتھ لیس ہوں، تو اس مقابلے میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو اگر اس بات کا پتہ نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو مدد کا حکم دیا ہے، تو دیکھیں کہ یہ ایک عام حالات میں اگر کوئی بندہ یہ سچویشن دیکھتا ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے، اتنے اسلحے کے سامنے جانا ایک خودکشی کے مترادف ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس تلواریں کم ہیں، ہمارے پاس گھوڑے کم ہیں یا زرہ کم ہیں، بس یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب وہ میدان میں کود پڑتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو وہ فتح اور نصرت عطا فرمائی کہ پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کی داغ بیٹھی، اس کے بعد وہ 1 سال کے لیے کفار جو ہیں اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کرتے رہے۔ اور ناظرین کرام، بڑے آسان انداز میں حضرت نے بتایا کہ مسلمانوں کے اندر جب جذبہ ایمان ہوتا ہے، جذبہ شہادت ہوتا ہے، محبت رسول ہوتی ہے، اور حکم الہی کے اوپر اس کو بجا لانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے نذرانے، یہ سارے معاملات جب شامل حال ہوتے ہیں تو پھر مسلمان سر بلندی کی ساری منازل طے کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہ ہے کہ اس موضوع کو مزید بڑھایا جائے، بلکہ یہ موضوع تو ایسے موضوعات ہیں اگر ان پہ گفتگو کی جائے زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ان نیک اپنے اسلاف کی باتیں اور ان کے کمالات اور ان کی ساری خوبیاں گنتے گنتے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی خوبیوں پہ ہم پورے اتر نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان شمس الرحمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔